بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاصل فی جملۃ الخبر ان تکون خبریۃ۔ فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ خبر جملہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور وہ جملہ خبریہ ہونا چاہیے، چاہے وہ جملہ خبریہ اسمیہ ہو چاہے جملہ خبریہ فعلیہ ہو، یعنی جو جملہ مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے اصل یہ ہے اس جملہ میں کہ یا اسمیہ ہو یا خبریہ ہو، ٹھیک ہو۔ لیکن فرماتے ہیں کہ درست ہے، اصل تو یہ ہے کہ وہ جملہ خبر اسمیہ یا فعلیہ ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات وہ جملہ انشائیہ بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں بحث ہے، چونکہ استاد شرطونی کا انداز نہیں ہے کیلو کال کرنے کا، کہ بعض کہتے ہیں جملہ انشائیہ کا خبر واقع ہونا ضعیف ہے، بعض کہتے ہیں نہیں صحیح ہے۔ بہرحال اس کی بات آگے انشاءاللہ کسی مقام پر ضرور آئے گی۔ بہرحال فی الحال یہ ہو گیا کہ اصل یہ ہے کہ جملہ، یعنی آپ ترتیب سے یوں چلیں گے کہ اصل یہ ہے کہ خبر جملہ ہونی چاہیے، پھر وہ جملہ بھی جملہ خبریہ ہونا چاہیے، چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ، لیکن کبھی کبھار جملہ انشائیہ بھی ولو ان کے نزدیک جو کہتے ہیں ضعیف ہے، بہرحال وہ انشائیہ بھی خبر واقع ہو سکتا ہے۔ ختم۔ کیا جملہ شرطیہ یہ خبر واقع ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، جملہ شرطیہ ملحق بفعلیہ ہوتا ہے۔ وہ کیوں جی؟ چونکہ اذا حرف شرط کے بعد فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ایک بحث ہے کہ آیا وہ جو فعل ہے جو شرط ہے آیا وہ مبتدا کی خبر ہے یا جزا اور شرط دونوں مل کر ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن بہرحال اس حرف شرط کے بعد فعل ہوتا ہے۔ اب وہ جب فعل آ گیا ابتدا میں تو وہ بن گیا جملہ فعلیہ، تو بہرحال وہ ملحق بالفعلیہ ہوگا، لہذا وہ بھی خبر واقع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ترتیب سے چلنا ہے۔ اگلی بات اس کو انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ جب کسی مبتدا کی خبر جملہ واقع ہو رہا ہو تو وہ جملہ محتاج ہوگا ضمیر کا، تاکہ اس کے ذریعے اس کا مبتدا سے ربط ہو سکے۔ اس کو غور سے ذرا دیکھیں کہ جب خبر جملہ ہوگی تو اس جملہ میں کوئی ضمیر ہونی چاہیے، تاکہ اس ضمیر کے ذریعے اس جملہ خبر کا مبتدا سے ربط بن سکے۔ وہ پھر ضمیر کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں وہ ضمیر کبھی ضمیر بارز ہوتی ہے، کبھی ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور کبھی ضمیر مقدر محذوف ہوتی ہے۔ خوب وہ مثالوں میں آ جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی، ضمیر ہونی چاہیے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں ایک فائدہ میں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جملہ مبتدا کے ساتھ مربوط ہو لیکن ربط کے لیے ضمیر بھی نہ ہو، یعنی مبتدا کے ساتھ یہ جملہ خبر مربوط ہے
لیکن اس کے باوجود کہ اس میں کوئی ضمیر بھی نہیں، بغیر ضمیر کے کیسے وہ جملہ خبر یا خبر مبتدا کے ساتھ یہ مرتبط ہوگی، کیونکہ ان کا ارتباط تو ضروری ہے۔ آگے اس کے 2-3 موارد، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس جملے کا کچھ حصہ، کوئی جز عین مبتدا ہوتی ہے، کبھی اسی مبتدا کا لفظ تکراراً جملہ خبر میں بھی موجود ہوتا ہے، اور کبھی جملہ خبر میں کوئی اشارہ ہوتا ہے کہ جس کا مشار الیہ وہ مبتدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری باتیں ترجمے میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں، کوئی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے۔ الاصل فی جملۃ الخبر، جملہ خبر یعنی وہ جملہ جو مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے، اصل یہ ہے کہ ان یکونا خبریتاً، کہ وہ، کل ہم نے پڑھا تھا کہ خبر کی 3 قسمیں، کبھی خبر مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ اور کبھی شبہ جملہ۔ اب فرماتے ہیں جب خبر جملہ ہوگی تو اس میں اصل یہ ہے کہ وہ جملہ خبریہ ہونا چاہیے، ٹھیک، سواء کانت اسمیتاً، اب وہ جملہ خبریہ چاہے جملہ اسمیہ ہو یعنی المصدرہ بالاسم، جیسے الظلم، یہ مبتدا ہو گئی، مرتعہ وخیم، اب مرتعہ وخیم یہ پورا جملہ ہے، ٹھیک ہے جی، مرتعہ پھر مبتدا وخیم خبر، پھر جملہ بن کے یا ظلم کی خبر بنتے ہیں۔ اب مرتعہ وخیم، یہاں پر مرتع یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے، لہذا مرتع وخیم یہ جملہ اسمیہ ہے جو الظلم کی خبر ہے۔ اب اس کا ترجمہ پہلے بھی کہا کہ ظلم کا مرتعہ یعنی اس کی چراگاہ، وخیم سخت ہے، ناپسندہ ہے، ناگوار ہے، جو بھی اس کا معنی کرے، خوب مشکل ہے۔ او فعلیتاً، ہونا خبریہ چاہیے، چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ۔ فعلیہ کی مثال جیسے العدل، یہ مبتدا ہو گئی، جملہ کیا ہے، یثبت ارکان الممالک، اب یثبت ارکان الممالک یہ پورا جملہ خبر ہے العدل کی، لیکن یہ جملہ فعلیہ ہے، کیوں؟ مصدرہ بالفعل ہے، چونکہ یثبت فعل ہے، عدل کیا ہے، مبتدا ہو گئی، یثبت ارکان الممالک، ممالک کے ارکان کو، بنیادوں کو ثابت رکھتی ہے۔ وہ فرمان بھی ہے نا کہ حکومتیں کفر سے باقی رہتی ہیں، ظلم سے باقی نہیں رہتی ہیں، عدالت سے خوب باقی رہتی ہیں۔ ختم ہوگی بات۔ وَقَدْ يُخْبَرُ بِالْجُمْلَةِ الْإِنشَائِيَّةِ، بسا اوقات جملہ انشائیہ بھی مبتدا کی خبر واقع ہوتا ہے۔ اس میں کیلو کال ہے کہ آیا اس کا خبر بننا ضعیف ہے یا غیر ضعیف ہے، علیحدہ بہرحال بنتا ہے۔ جیسے مثال الشر لا تقرب ہو، الشر مبتدا، لا تقرب ہو، اب یہاں طلب ترک ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، یہاں نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی یہ لا تقرب ہو خبر ہے الشر مبتدا کی، ٹھیک۔ فائدۃ یلحق بالجملۃ الفعلیۃ الجملۃ الشرطیہ، جملہ شرطیہ بھی ملحق بالفعلیہ ہے۔ کیوں جی ملحق بالفعلیہ؟ اس لیے کہ حرف شرط کے بعد فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بحث ہے البتہ کہ آیا وہ خبر وہی شرط ہوتی ہے یا شرط اور جواب شرط مل کر ہوتے ہیں، اس میں کیل و کال ہے۔ بہرحال ہمارا محل بحث یہ ہے۔ اللہ اذا اطعتہ یوفقک، اللہ مبتدا ہو گئی، اذا حرف شرط ہے، اطعتہ جب تو اس کی اطاعت کرے گا، یہ ہمارا محل شاہد تھا کہ یہ جملہ شرطیہ ہے، یوفقک کا جواب شرط ہے۔ اب اس اختلاف نحات سے ہمیں غرض نہیں ہے کہ بعض کہتے ہیں اطعتہ کی یہی جو شرط ہے یہی خبر ہے، بعض کہتے ہیں نہیں شرط اور جواب شرط مل کے ہے۔ بہرحال اذا کے بعد اطعتہ یوفقک،
یہ جملہ شرطیہ ملحق بالفعلیہ ہے اور اللہ کی مبتدا کی خبر ہے۔ اللہ اذا اطعتہ، جب تو اس کی اطاعت کرے گا، یوفقہ، وہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ ختم۔ اذا وقعت الجملۃ خبرا، اصل تو یہ ہے کہ جملہ مستقل ہونا چاہیے۔ ایک جو جملہ ہوتا ہے، جو مرکب من کلمتین ہوتا ہے یا کلمات ہوتا ہے، وہ اپنے معنی میں کسی کا محتاج نہ، وہ مستقل ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ مبتدا کی خبر ہوتا ہے جملہ، تو وہ غیر مستقل ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب تک اس کے ساتھ مبتدا نہ ہو، معنی تاہم نہیں ہوتا۔ بہرحال اذا وقعت الجملۃ خبرا، اگر جملہ مستقل نہ ہو، غیر مستقل ہو، اور جملہ کسی مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہو، احتاجت الی ضمیر، وہ جملہ ایک ضمیر کا محتاج ہوگا کہ یربطہا بالمبتدا، کہ وہ ضمیر اس جملے کو مبتدا کے ساتھ مربوط کرے گی، کہ اس جملے میں ضمیر ہونی چاہیے تاکہ اس ضمیر کے ذریعے اس جملہ خبریہ اور مبتدا کا آپس میں ربط ہو۔ ٹھیک، ضمیر کیسی ہو؟ ضمیر کی تو اقسام ہیں۔ فرماتے ہیں ان ھذا الضمیر، یہ ضمیر جو اس جملہ خبریہ میں ہوگی، جو رابط بنے گی اس جملہ خبریہ اور مبتدا کے درمیان، یکون بارزن، بسا اوقات یہ ضمیر بارز ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے العالم مقامہ رفیع، العالم یہ مبتدا ہے، مقامہ رفیع، اب یہاں پر مقامہ رفیع یہ بھی ایک مستقل جملہ ہے، اس وہ مبتدا خبر مل کے، لیکن ہمارا ملشاد کیا ہے کہ مقامہ رفیع میں ہو کی ضمیر بارز ہے، جس کی وجہ سے اس مقامہ رفیع جملہ خبر اور عالم مبتدا کا آپس میں ربط ہے۔ عالم کیا ہونا ہے؟ مقامہ رفیع، جس کا مقام بلند ہے۔ خوب، وَالشَّرُّ لا تقرب ہو، شر مبتدا ہو گیا، لا تقرب ہو، اب مقام ہو جملہ اسمیہ تھا، لا تقرب ہو یہ جملہ فعلیہ ہے، البتہ انشائیہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب، اب اس میں لا تقرب ہو کی ضمیر ہے، یہ رابط ہے لا تقرب ہو جملہ اور وشر مبتدا میں۔ او ضمیراً مستترا، یا اس میں ضمیر بارد نہیں ہوگی، ضمیر مستتر ہوگی۔ جیسے العلم یرقی الامم، علم امتوں کو ترقی دیتا ہے۔ اب یہاں العلم مبتدا ہے، یرقی الامم یہ جملہ خبر ہے، یرقی میں ہوا کی ضمیر ہے جو رابط ہے اس جملہ خبر اور العلم کے درمیان۔ او محذوفاً، یا ضمیر نہ بارد ہے نہ مستتر بلکہ محذوف ہے، اور جس کو ہم نے مقدر کا نام دیا تھا کہ وہ تقدیری ہوتی ہے، نہ بارد ہے نہ مستتر۔ جیسے اللؤلؤ المسکال بدینار، یا مسکال بدینار، اب یہاں مسکال منہ بدینار، یا اللؤلؤ المسکال منہ بدینار، اب یہاں پر مقدر ہے ضمیر۔ ٹھیک ہے جی، اور بدینار اس کا رابط ہے مبتدا کے ساتھ، مسکال کے ساتھ یا لؤلؤ مسکال کے ساتھ۔ ٹھیک، خوب، یہ تو ہو گیا کہ اگر خبر جملہ واقع ہو رہا ہو تو اس جملہ میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جس کے ذریعے وہ مبتدا سے مربوط ہو۔ دوسرے فائدے میں فرماتے ہیں ترتبط ایضاً الجملۃ، بسا اوقات خبر جملہ ہوتی ہے لیکن وہ جملہ مبتدا سے مربوط ہوتا ہے بغیر ضمیر، کوئی ضمیر بھی اس میں رابط کے طور پر نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ان کا آپس میں ربط ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دو تین ہیں چیزیں۔ اذا کان بعضها عین المبتدا، اگر جملے کا با یعنی جملے کی کوئی جز عین مبتدا ہو، جملے کی کوئی جز عین مبتدا ہو، وہ کیسے ہوگی کہ جملے کی جز عین مبتدا ہو؟ فرماتے ہیں دو نمبر ایک، ذالک یکون، اس طرح کہ بتکرار لفظ المبتدا ہے، کہ اسی لفظ مبتدا کو جملہ خبر میں تکراراً دوبارہ لایا گیا ہو، عین لفظ کو۔ جیسے
آیت مجید ہے القارعۃ مل قارعہ، القارعۃ مبتدا ہو گئی، مل قارعہ ما استفہامیہ، اب اس کے بعد اگلا حصہ سے کہا گیا مل قارعۃ، اب عین لفظ مبتدا جزء جملہ خبر ہے، اب یہاں کسی ضمیر کی ضرورت نہیں ہے، عین لفظ ہونا بس یہی کافی ہے، کیونکہ وہ جملہ خبریہ کی جز ہے جو عین مبتدا ہے۔ نمبر 2، بے تکرار معنی ہو، لفظ مبتدا کا جملہ خبر میں تکرار نہیں لیکن معنی مبتدا کا تکرار ہے، یعنی مبتدا کا تکرار لفظی نہیں معنوی ہے، بئی معنی کہ جو مراد مبتدا سے ہے بعین ہی وہی مراد جملے کی اس جز ہے، جملہ خبر کی اس جز سے ہے، تو ہم کہیں گے مبتدا کا جملہ کی جز میں تکرار ہے بلحاظ معنی نہ بلحاظ لفظ، القارعۃ مل قارعہ میں تکرار لفظی ہے، یہ تکرار ہوگا بلحاظ معنی، جیسے الذین یزرعون الفتن، وہ لوگ جو فتنوں کی زراعت کرتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، فتنے پھیلاتے ہیں، لا نمہل عقاب المفسدین، مفسدین کے عقاب میں ہم کوئی مہلت کوئی تاخیر نہیں کرتے۔ اب یہاں پر توجہ کرنا ہے، الذین یزرعون الفتن، جو فتنوں کی کاشت کرتے ہیں، لیکن خبر کیا ہے؟ وہ ہے لا نمہل عقاب المفسدین، یہ جو لفظ مفسدین ہے یہ جز ہے جملہ خبریہ کا، لیکن معنن کیا ہے؟ معنن عین مبتدا ہے، کیوں؟ مفسدین سے کون مراد ہیں؟ مفسدین سے مراد بھی ہم الذین یزرعون الفتن، وہی ہے، تو مبتدا کا تکرار ہے لیکن بلحاظ معنی۔ وبالاشارۃ الیہ من جانب الجملہ، اور تیسرا کیا ہے کہ جملہ میں کوئی اشارہ موجود ہو جو اس اشارے کا مشار الیہ وہی مبتدا ہو، اور وہ اشارہ ظاہر جز ہوتا ہے اس جملہ خبریہ کا، جیسے الاقتصاد میانہ روی، ذالک نصف الغنا، وہ نصف غنا ہے، تونگری ہے، میانہ روی، ٹھیک۔ اب یہ ذالکہ اس جملہ خبر کی جز ہے لیکن یہ اشارہ ہے مشار الیہ وہی مبتدا ہے، اب یہاں کسی ضمیر کی ضرورت۔ اگلی بات توجہ کے ساتھ، اذا کان المبتدا داخلا تحت العموم الذي يشمل علیہ بعض الجملہ، پوری توجہ کرنا، ایک مبتدا ہے، اس مبتدا کی خبر ایک جملہ ہے، اس جملہ خبر میں کوئی ایک جز ایسی ہے، کوئی ایک اسم ایسا ہے کہ جو ایک معنی عام پر دلالت کرتا ہے، اور یہ مبتدا بھی اس عام کے دائرے میں شامل ہے۔ دوبارہ سن لیں، مبتدا ہے، مبتدا کی خبر ایک جملہ ہے، اس جملے میں ایک جز یعنی کوئی ایک لفظ کوئی ایک کلمہ موجود ہے، اور وہ کلمہ عمومیت رکھتا ہے، یعنی عام ہے، عام بئی معنی کہ یہ مبتدا بھی اس کے عموم میں داخل ہے، یہ بھی اسی کے عموم میں آ جاتی ہے کہ وہ عموم اس مبتدا کو بھی شامل ہے۔ ذرا غور کرنا، اب یہاں پر بھی کسی ضمیر کی ضرورت نہیں ہوگی رابط کے لیے۔ مثال، التصویر نعم الفن، تصویر مبتدا ہے، نعم الفن یہ جملہ خبر ہے۔ اب لفظ فن، کلمہ فن یہ عام ہے، خالی تصویر تو فن نہیں ہے نا، فن نعم الفن، فن پر الف لام ہے، الف لام جنس کا ہے، یعنی بہترین۔ اب جب جنس کا ہے تو جتنے فنون ہیں الفن اس سب کو شامل ہے، ان فنون میں سے ایک فن یہ تصویر بھی ہوتی ہے، تو پس جملہ خبر میں
ایک کلمہ ایسا ہے کہ جو عام ہے اور اس کی عمومیت خود اس مبتدا کو بھی شامل ہے۔ اذا کان المبتدا داخلا، اگر مبتدا داخل ہو کس کے؟ تحت العموم، اس عموم کے۔ کون سا عموم؟ الذی یشتمل علیہ بعض الجملہ، کہ جس پر اس جملے کی کوئی جز، اس کا کوئی کلمہ جس پر مشتمل ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ آپ یوں کہنا کہ جملہ خبر میں کوئی ایسا کلمہ آ جائے کہ جو ایک معنی عام پر دلالت کرتا ہے اور وہ عام اس مبتدا کو بھی اس کا عموم شامل ہے۔ لکھیں گے تو یوں ہو جائے گا، اے ان تکون جملۃ الخبر متضمنۃ اسما اعم من المبتدا، یعنی مطلب کیا کہ وہ جملہ خبر ایک ایسے اسم کو متضمن ہو، اس جملہ خبر میں ایک ایسا اسم موجود ہے کہ جو اس مبتدا کو بھی شامل ہے، عام ہے۔ فیکون المبتدا، پس یہ مبتدا اس کے تحت، اس کے عموم میں داخل ہوگی۔ جیسے التصویر نعم الفن، التصویر مبتدا ہے، نعم الفن جملہ خبر ہے۔ اب جملہ خبر میں سے الفن ایک جز ہے، یہ ایک ایسا اسم ہے کہ جس پر الف لام جنس کا ہے، کہ جو تمام فنون کو شامل ہے۔ اب ان فنون میں یہ تصویر بھی آ جاتی ہے، تو لہذا الفن اس تصویر کو بھی اپنے تحت لیے ہوئے ہے، وہ اس کو بھی شامل ہے۔ فإن التصویر بعض الفنون، چونکہ تصویر فنون میں سے ایک فن ہے، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْعُمُومِ الْمُسْتَفَاد، اور وہ الفن کے عموم میں داخل ہے۔ الفن پر عموم کہاں سے آیا؟ فرماتے ہیں من الجنسیہ، چونکہ فن پر الف لام جنس کا داخل ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ اب فرماتے ہیں اس کہ جب جملہ خبر واقع ہو رہا ہو، اس سے مربوط ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے جب جملہ خبر واقع ہو رہا ہو تو جملے میں کوئی ضمیر ہونی چاہیے کہ جو ضمیر رابط بنے مبتدا و خبر کی، لیکن اس میں فرماتے ہیں وَتُسْتَغْنَى عَنِ الرَّابِ، یا تستغنی عن الرب، جملہ رب سے بے پرواہ ہوتا ہے یا رب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ کب؟ اذا کانت برمتها عین المبتدا، کہ جب پورا جملہ خبر بلحاظ معنی عین مبتدا ہو، کوئی ذرہ برابر بھی اس مبتدا اور خبر میں فرق نہ ہو۔ برمتها یعنی بکلھا، ساری کی سارا وہ جملہ خبر عین مبتدا ہے بلحاظ معنی۔ جیسے قل، نہ قل نہیں بلکہ یہاں سے کرتے ہیں هو اللہ احد، ہوا مبتدا ہے، اللہ احد یہ جملہ خبر ہے۔ اب یہ جملہ خبر اللہ احد اور ہوا بلحاظ معنی واحد ہیں، ہوا بھی وہی، اللہ احد بھی وہی، لہٰذا اب یہاں پر کسی رابط کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔